السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 22 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اپنی تراشیدہ باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تو اس سے بڑا ظلم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور بلا شبہ ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ تو اس میں ہم نے بتایا کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف جو افتراء بازی ہے اس کے کیا معنی ہیں، اور تکذیب آیات کیا ہوتی ہیں، یہ سابقہ لیکچر میں ہم نے آپ کو واضح کیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اس لیکچر کے اوپر، سورہ الانعام آیت نمبر 22۔ الفاظ ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن۔ یوم کا معنی صرف دن ہی نہیں، زمانہ بھی ہے، جس زمانہ میں، جس دن میں، یہ دونوں معنی آ جائیں گے۔ تو جس زمانہ میں یا جس دن، اور آگے کہہ رہا ہے نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ اسی سے وہ میدان حشر کا لفظ آ جاتا ہے، نَحْشُرُهُمْ جمع کریں گے سب کو، جتنی بھی انسانیت، سب کو جمع کیا جائے گا۔ کوئی جو ہے وہ اس سے بچ نہیں سکے گا، اس دن سے، اس دن کے حساب کتاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ سب کو اٹھایا جائے گا اور یعنی زندہ کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا۔ جب یہ جمع ہو جائیں گے تو پھر یہ میدان حشر لگ گیا، یوں سمجھیں۔ اب جمع ہو گئے، اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، جتنے بھی قیامت تک انسان ہیں سب کو، ان کو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، یعنی اس سے مخاطب ظاہر ہے ان میں سے تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ تو کہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کو ہم اکٹھا کریں گے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، ان سے ہم کہیں گے، ساروں کو نہیں، جنہوں نے شریک ٹھہرایا ہوگا اللہ کا۔ ہم نے پیچھے بتایا آپ کو کہ اللہ کے شریک ٹھہرانا کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے شریک، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جیسے وہ غیر مسلم لوگوں نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تو یا کسی اور چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ ہم مسلم جو ہیں انہوں نے بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ ہم نے رسول کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ ہم نے، ہمارے ایک وہ جو فرقہ ہے اس نے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ ایک فرقہ نے اپنے جو ان کے اولیاء کی جماعت ہے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو مقام الوہیت کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ ان کے اندر وہ وہی اختیارات مانتے ہیں جو اللہ کے اختیارات ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے مسلم کے ہاں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مشرک، لیکن اپنے شرک میں خیال نہیں ہے۔ یا ہمارے جو بعض فرقے ہیں وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، اور یہ جو قبر کو سجدہ کرتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ اولیاء سے مانگتے ہیں، ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں مردوں سے، یہ مشرک ہیں۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو موحدین کہلاتے ہیں، وہ شریعت میں جن کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو مردہ ہوتے ہیں جنہوں نے شریعتیں بنائی ہیں۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے جنہوں نے شریعتیں بنائیں وہ مر گئے، آج ان کی شریعتوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ان کی فقہ شریعت ہی ہے، وہ کو رسول کی دی ہوئی شریعت تو نہیں، وہ تو ان کے ائمہ نے بنائی۔ وہ فقہ جعفری ہو، فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، یا کسی بھی امام کی فقہ ہو، تو وہ شریعت ہی تو ہے، وہ انہوں نے بنائی ہیں۔ پھر ان کے اوپر ان کے فتاوی جات ہیں،
ان کی روح سے پھر وہ اپنی زندگی کا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، انہی کی روح سے وہ مسائل پوچھتے ہیں، انہی کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ سمجھ آ رہی ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا؟ پہلے ہم اپنی بات کریں نا، ہم ہندوؤں کی بات کیوں کریں، ہم جیوز کی بات کیوں کریں، ہم کرسچن کی بات کیوں کریں کہ کرسچن نے عیسیٰ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، جیوز نے موسیٰ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نے رسول کو بھی تو شریک ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، علی رضی اللہ عنہ کو۔ وہ جو باقی جو جماعت ہے اپنے اولیاء کو شریک ٹھہرایا، جو ان کے طرف سے اولیاء ہیں، وہ تو صحابہ کو بھی اولیاء نہیں مانتے۔ اندازہ لگائے، وہ ایک مخصوص تصوف کی روح سے اولیاء کی ایک مخصوص جماعت ہے جو خدائی درجے کے اوپر فائز ہے۔ ان کو وہی کچھ ملتا تھا جو انبیاء کو ملتا تھا۔ انبیاء کو تو پھر بھی وحی کی جبریل کی ضرورت ہوتی تھی، ان کے اولیاء کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کو تو قرآن کی کتاب اللہ کی ضرورت ہوتی تھی نا، ہر نبی کو کتاب دی گئی تو اس کو تو کتاب کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن ان کی جو اولیاء ہیں ان کو تو نہ کتاب اللہ کی ضرورت ہے نہ وحی کی ضرورت ہے، وہ تو خود اللہ سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی محفل میں ہوتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے عقائد دی، اور یہاں تک عقائد دیے کہ اللہ نے تو سارے اختیارات اپنے ان اولیاء کو دے دیے ہوئے ہیں، تو ان سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ یہاں تک یہ عقائد جو ہیں ان کے وہ مشہور ہیں عوام کے اندر، اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ قبروں کے اوپر جو سجدہ ریزی ہو رہی ہے، جو وہاں پر منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں پر وہ جو میلے لگتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، اس میں بنیادی عقائد ہی یہی ہیں جن کی روح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ تو یہ تو ان کے نزدیک ہو گئے نا جو اہل تصوف ہے۔ تو اہل شریعت جو ہیں وہ بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اپنے جو فقہا ہیں ان کو، جو حرام حلال کے فتوے دیتے ہیں، جس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ تو کہتا ہے کون ہے جو میری حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرائے، اور یہ کہتے ہیں ہم ہیں جو حرام ٹھہرائیں گے، اور وہ ٹھہراتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ لسٹیں مرتب کی ہوئی ہیں حرام اور حلال کی، اور لوگ بھی انہی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور پھر اس حلال اور حرام کے اوپر ان کے اختلاف ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کیونکہ قطعی علم تو اللہ کے پاس ہے نا۔ جب آپ اپنے مسلک کی روح سے جب اختلافی چیزیں لے کر آئیں گے، حرام حلال کی لسٹیں بنائیں گے، فتوے دیں گے، تو اس کے اوپر تو اختلاف ہے، کب وہ حلال ہے یا حرام ہے، لڑ رہے ہیں اس کے اوپر۔ گھوڑے کی حلت اور حرمت کے اوپر ان کی لڑائی ہے، گدھے کی حلت اور حرمت کے اوپر ان کی لڑائی ہے، چیزیں چل رہی نہیں۔ تو انسانی عقل تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے قوانین ضابطے دے دیے ہوئے اپنی کتاب کے اندر۔ ان کی روح سے جب آپ چلیں گے تو یہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی انسانیت کو۔ اسی وقت ہوگی جب انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے اللہ کے اختیارات، ان کے لوگوں کے مذہبی پیشواؤں نے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی مقام الوہیت پر فائز ہیں، گو انہوں نے زبانی طور پر نہیں کہا، لیکن عملاً انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم تمہارے لیے حلال اور حرام کے فتوے دیں گے، تم اس کے مطابق کھاؤ پیو، چلو زندگی گزارو۔ یہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اہل تصوف کے ہاں بھی یہی چیز ہو رہی ہے، اور اہل شریعت کے ہاں بھی یہی چیز ہو رہی ہے۔ شریعت بنا کر دینا، فقہ بنا کر دینا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ فتاوی جات جاری کرنا، حکم صادر کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن وہ مذہبی پیشواؤں نے اپنے دائرہ اختیار میں لیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے اس دائرہ کار کو، ان کے اختیارات کو، تو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس طرح کے شرک کا ارتکاب کرے۔ تو شرک کا ارتکاب سب سے بڑا ظلم ہے، یہ چیز آگے۔
تو کیا یہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، ہم نے واضح کر دیا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو پھر اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ یہ حشر کے میدان میں یہ سوال پھر پوچھا جائے گا، کن سے؟ جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، وہ اہل شریعت ہوں یا اہل طریقت ہوں، سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ جو بظاہر کہتے ہیں نا اہل شریعت کہ ہم تو توحید کے اوپر ہیں، تو یہ جو تصوف والے یہ شرک کر رہے ہیں، تو اس میں تو وہ بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ائمہ کو خدائی درجہ دیا ہوا ہے، وہ بھی آ گئے۔ اب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکا جن کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے تھے، کدھر ہیں؟ جن مردوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ بھی وہاں حاضر ہوں گے، اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے نا۔ تو کہاں ہیں وہ؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کی عدالت میں ہوں گے، جیسے یہ کھڑے ہوں گے ویسے وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر تو سب کے لیے ہے نا، اس میں تو سارے انسان کھڑے ہوں گے۔ تو کیا یہ رہا کہ کہاں ہے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکا، کون سے؟ آگے پھر آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ الذین کنتم تزعمون، وہ جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے، یعنی تم اپنی عقل و فکر سے، اپنے مسلک کی بنیاد پر، عقل و فکر تو ہوتی نہیں، خیر مسلک کے اندر یا عقیدے کے اندر، مذہب میں تو عقل و فکر ہوتی ہی نہیں، سرے سے ہی عقل و فکر کا استعمال جرم ہوتا ہے مذہب میں۔ تو اپنے عقائد کی روح سے، مذہب میں عقائد ہوتے ہیں، عقل و فکر اصول ضابطے نہیں ہوتے۔ تو کہا جائے گا کہ تم اپنے عقائد کی روح سے جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے، بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ آئیں کریں وہ تمہاری مشکل کشائی، تمہاری کارسازی کریں، اور وہ تمہیں بچائیں اللہ کے عذاب سے، اس یوم حساب سے بچائیں۔ تو کوئی کام نہیں آ سکیں گے ان کے شرکا۔ بلکہ قرآن نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، اس میں تو یا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مکالمہ جو قیامت کو ہونا ہے پہلے بیان کر دیا ہے کتاب کے اندر، قرآن میں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عیسیٰ سے اللہ کہے گا کہ تو نے کہا تھا کہ یہ تجھے اللہ بنا لے، خدا بنا لے، یا خدا کا بیٹا بنا لے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یہ ان کو پکار رہے ہیں نا، اللہ کا شریک بنا رہے ہیں نا کہ یہ خدا ہے۔ تو یہی ان کا جو خدا ہے، ان کے جو خدا کے بیٹے ہیں عیسیٰ، وہ ان کی اس بات کی تردید کریں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا، اے اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے یہ بات نہیں کی، میں نے اس طرح کا کوئی ان سے ایسی کوئی تبلیغ یا دعوت نہیں کی، انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لی اور میرے سے منسوب کی۔ جب تک میں ان میں رہا تو میں تو تیرے ہی دین کی دعوت دیتا رہا، جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو ہی ان کے اوپر نگہبان ہے، پھر تیرے علم کے اندر میں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو وہ انکار کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوگا یہ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو وہ مشکل کشا مان رہے ہیں، تو وہ انکار کر دیں گے۔ قرآن کی یہ نص قطعی ہے، قرآن کی روح سے جب وہ عیسیٰ کی بات کر رہا ہے تو ایگزامپل کے طور پر اس نے ایک اصول دے دیا ہے، وہ ایک اصول دے دیا ہے کہ جس کو بھی تم اللہ کا شریک بناؤ گے وہ قیامت کے دن انکار کر دے گا کہ میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ مجھے تم مقام الوہیت پر فائز کر لو، میرے اندر اللہ کے اختیارات کو مان لو اور مجھے بھی وہی مقام دینا شروع کر دو، تو میں نے تو ان کو یہ نہیں کہا، انہوں نے اپنی طرف سے بنائی یہ چیزیں۔ تو یہ چیز ہے بڑی قابل غور۔ یہ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کے لیے۔ تو غور و فکر کیا کریں، قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔